CBCID. ہاں نریندر بھائی، نریندر صاحب کو لے کے آئے. ہرویندر، نریندر نہیں، ہرویندر. یہ ہرویندر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی سب بڑھیا. آپ سنائیں. اللہ آپ کو عزت دے. اچھا جی، یہ نا ایک کوشچن ہے وہ زکوٰۃ کا ہے نا. مجھے پہلے سنی کا تو پتہ ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، پر شیعہ کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہم آپ کو جیسے دینا چاہیے آپ کو دے سکتے ہیں. جیسے آپ پہلے میں نے نا آپ کا شو دیکھا تھا، اس میں تو زکوٰۃ جو ہے نا اس کا مصرف ہے کار خیر، خیر کے کام جو ہے نا. زکوٰۃ کس کو دیا جاتا ہے؟ کار خیر کو. وہ ہو سکتا ہے کوئی مدرسہ ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، یا فقیر آدمی ہے کھانا نہیں کھا سکتا بھائی، کار ہے اس کا مصرف یہ ہے. ٹھیک ہے نا زکوٰۃ. جی. اچھا، یہ 2.5% ہی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ جو ہے نا مختلف ہے. زکوٰۃ آپ پہ نہیں ہے بھائی. اگر آپ کے پاس سونے کی پیداوار ہے، چاندی کی پیداوار ہے، یا آپ کا گندم کا بڑا کاشت کرتے ہیں، یا چاول کا بڑا کاشت کرتے ہیں، یا کشمش کی بڑی پیداوار، ہاں ان چیزوں پہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کاروبار پہ نہیں ہے. زکوٰۃ جو لوگ دیکھیں چھونے پرانے زمانے میں جو پیسے ہوتے تھے نا کاروبار میں، وہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، درہم دینار پہ زکوٰۃ ہے. جو ڈالر میں کماتا ہے، جو روپے میں کماتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک نا بڑا کوشچن ہے، پلیز آپ اس کو نا ہمارے سنی بردر ہیں ہے نا، ان کے ساتھ ہفتے پہلے آرگیومنٹ ہوا، تو انہوں نے یہ کوشچن یہ تھا، ہمارے بیچ میں آرگیومنٹ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا. انہوں نے کہا کہ قرآن سے اور بخاری یا مسلم، ان تین چیزوں میں سے پروو کرنا ہے یہ مدد مانگنا یہ حرام نہیں ہے. ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ حرام نہیں ہے بھائی. وہ کوئی نہ دیکھیں، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے کہ آپ نہیں مانگ سکتے. جی ٹھیک ہے نا، نہیں مانگ سکتے. جب منع ہی نہیں ہے، جب منع ہی نہیں تو کیوں حرام؟ نہیں، جیسے آپ ایک باری کہہ رہے تھے یہ ابن تیمیہ سے پہلے چیز نہیں تھی، جیسے ہی وہ ابن تیمیہ وہابیت ہوئی ہے ان کے بیچ میں ہے نا، یہ چیز شروع ہو گئی ہے. اس چیز کو آپ ڈیفرینشیٹ کر دیں گے پلیز؟ مجھے پتا آپ شاید ٹائرڈ ہوں، نہیں آپ بتائیں نا کیا کس چیز کو ڈیفرینشیٹ کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز کلیئرلی پروو کر دیں کہ قرآن سے اور بخاری یا مسلم سے کہ آپ غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہ بڑے، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کو جانتے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کے سامنے آ گئے. قالوا بھلے، انہوں نے کہا کہ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا. میں بتاؤں آپ کو کس سورہ میں ہے؟ فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس سورہ میں ہے. یہ سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 88. انہوں نے کہا میں آپ کو آیا بھی کھول کے دکھاؤں یار. اچھا، ایک چیز اپنے یہ بھائی، جب یہ حضرت یوسف علیہ، سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، لما دخلوا علیہ، یوسف کے پاس آئے. یہ سب نبی زادے تھے نا، یہ کافر مشرک تھوڑی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا، جاؤ ادھر مصر میں ایک بہت اچھا بادشاہ ہے، ہمارے شہر میں قحطی ہے، کھانا ہے نہیں، وہاں سے کوئی لے کے آؤ نا، وہ کھانا اناج وغیرہ دیتا. جب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے اس طرح خطاب کیا ہے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحطی لگی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بیک مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وجئنا ببضاعة مزجاة، اور بہت ہی مشکل کے ساتھ، بہت ہی تکلیف کے ساتھ، بہت کم سرمایے کے ساتھ، مشکل سے بال بات بچ کے ادھر ہم پہنچے. فاوف لنا الكيل، ہمارے جولی بھر دے، ہمارے برتن بھر دے، ہمارے جو گندم وغیرہ آٹا لینے کے لیے آتے نا، ہمارے یہ سامان بھر دے. اچھا، وتصدق علینا، ہمیں صدقہ دے دے، ہمیں صدقہ دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقت دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ صدقت دینے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے. یہ کس سے بات؟ یوسف علیہ السلام سے مدد مانگا. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف علیہ السلام وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. وہ آپ کا ایک بھائی تھا یوسف، اس کو تم نے مار کے کنویں میں ڈال کے، پھر اس کو کئی دن بھوکا رکھا، کنویں سے پھر نکال کے اس کو غلامی میں بیچ دیا تم نے. ٹھیک ہے نا، تم نے یوسف کے ساتھ کیا. اوئے پتہ چل گیا، ان کو پہچان گئے، اوئے یہ تو ہمارا بھائی ہے. قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف نہیں ہیں. پہچان گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، یہ یوسف میں ہوں. اچھا، پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالوا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. فرمایا کہ یہ میرا قمیص ہے، قمیص سمجھتا ہے نا، شرٹ ہے، یہ لے جاؤ یہاں سے
اور میرا باپ نابینا ہو چکا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہوئے تھے. اس کو لے کے جائیں میرے باپ کے چہرے پہ ڈال اور وہ اللہ میرے قمیص سے اس کو شفا ملے گی, میرے قمیص اس کو شفا دے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سب تمہیں ادھر آ جاؤ. اب میں بادشاہ ہوں شہر کا, تم کیوں ادھر جا کے کنعان میں, فلسطین میں رہتے تھے نا کنعان میں, تم ادھر جا کے تم ادھر غربت میں فقیری میں کھانا ہے نہیں ادھر رہتے ہو, میرے باپ کو بھی سب ادھر آ جاؤ. تو یوسف علیہ السلام دیکھو انہوں نے ایک شخص سے مدد مانگی, اور اس شخص نے کیا کیا, اس نے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں چل اللہ سے مانگو, مجھ سے نہیں مانگو, پھر اللہ سے مانگے کہ بھئی میرے والد صاحب کو تو شفا دینا, کر سکتا تھا. اس نے اپنا قمیص دے دیا, بھائی قمیص جو ہے ٹچ کر دو میرے والد کے آنکھوں سے, اور یہی ہوا, ان کو اللہ نے شفا دے دی یوسف علیہ السلام کے پیرہن سے. جی سر مزید اچھا جی, اس کو آپ بخاری مسلم سے یہ چیز پروو کر سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر ان کے جو فیملی ممبرز ہیں یا پھر کسی بھی نبی کے جو فیملی ممبرز ہیں ان سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے پیور ہیں, جیسے ہے نا ہم مانتے ہیں کہ وہ اہل البیت ہیں. ہاں جی, کیونکہ چلو انبیاء کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلو ہے نا یہ ان کے پاس ہے. جی جی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی بخاری, دکھانا میں کون, یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین, چاپ دار احیاء التراث العربی, کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں 2001 میں. یہاں پر کتاب الطب ہے, یہ حدیث نمبر ہے 5745. بھلے یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, تربت ارضنا بریقت بعضنا, ہمارے خاک پا, ہمارے زمین کی مٹی, بریقت بعضنا, ہمارے ہی کے لعاب دہن سے, سلائیوا سے, تھوک سے جب مل جاتا ہے, یشفی سقیمنا, ہمارے مریضوں کی لیے شفا ہوتی, ہمارا خاک پا جب ہمارے اس پہ ہم تھوک کے ہماری تھوک اس میں مل جائے, وہ ہمارے مریضوں کی شفا ہوتی ہے, بِإِذْنِ ربنا, اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاک پا تھوک سے ملا کر یہ شفا. ٹھیک ہے. اچھا جی, جب اب دعا مانگنی ہے جیسے ہے نا سجدے میں, جی جی, پریئر کے دوران, تو ہم اللہ سے کیسے مطلب مولا علی علیہ السلام کو کیسے مطلب کہیں کہ ہم آپ ایسے بات کریں کہ میں ان کو اپنا وہ وسیلہ بناتا ہوں, پلیز ان کے کیسے مطلب دعا مانگتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ جماعت مخالفین کے ہاں ایسے احادیث نہیں ہیں, ان کے پاس احادیث کی کمی, وہ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ ہم ان کی کتابوں سے آپ کو دکھائیں, آپ جو ہیں کسی سے مدد مانگ. ایک منٹ میں آپ ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی, چاپ دار التاج, جزء سادس, سنہ 1989 میں چھپی ہے, صفحہ نمبر 103 ہے. ملاحظہ فرمائیے, میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. یہاں پہ حدیث ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اذا نفرت دابۃ احدکم او بعیرہ بفلاۃ من الارض لا یرا بها احدا فلیقل, اگر آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی جو خچر ہے, گدا ہے, ہارس ہے, جو گھوڑا ہے, یا آپ کے پاس جو اونٹ ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے, وہ تو بہت تیز بھاگتا ہے, اس کو اب کیا کریں گے, صحرا میں تو کوئی ہے, آپ تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے نا, سارا پانی کھانا جو تھا اس کے پاس تھا, وہ تو بھاگ گیا, وہ اب کیا کریں گے, اس کے پیچھے بھاگ تو سکتے نہیں, وہ بھاگ رہا ہے. اچھا, فَلْيَقُلْ أَعِينُونِ عِبَادَ اللَّهِ, تو اس طرح کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو میری نصرت کرو. وہاں پہ کوئی ہے نہیں, اللہ کے بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, وہ آپ کی نصرت کریں گے. فَإِنَّهُ سَيُعَانُ, وہ جو آپ کو نظر نہیں آتے وہ آپ کو نصرت کریں گے, اس کو پکڑ لیں گے. اچھا, اس خچر کو, یہ غیر اللہ سے مدد ہے نا, نظر بھی نہیں آتا. یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی ہے, جزء عاشر, چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. یہ دوسرے سند کے ساتھ ابن مسعود سے روایت ہے. وہی فَإِنَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ, جب آپ کا گھوڑا وغیرہ بھاگ جائے تو آپ جو ہیں اس کو کہہ دیں کہ اللہ کے بندو یہ مجھے پکڑ کے دے دو میرا گھوڑا, وہ پکڑ کے دیں گے آپ کو, لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتا, وہ آپ کو نظر نہیں آتے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت عمریہ کے اعلام نے اس حدیث کی تصریح کی ہے. یہ کتاب ہے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ, جلد نمبر 5 اور 6, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ نووی صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم سفر میں تھے, ہمارا گھوڑا بھاگ گیا, کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا, تو ہم نے یہی کہا کہ اے اللہ کے بندو روک دو, وہ فوراً روک گیا. اس کے بعد بہت سارے مشائخ سے منقول ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے عملاً اس کا تجربہ کیا, یہ صحیح ہے. اب آپ جو نے پوچھا نا میرے بھائی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم مدد کیسے مانگیں, تو عرض یہ ہے
میرے بھائی مخالفین کے کتب میں نہیں ہے، جماعت عمریہ کے کتب میں یہ بات ہے، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے امام سے مدد مانگیں، اللہ سے بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے نہ مانگو، یہ کوئی پاگل ہوگا کہتے ہیں اللہ سے نہ. اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دینا چاہیے، قرآن کا واسطہ دینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت علیہ السلام سے مانگ سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آپ ادھر جائیں نا کتابوں میں، زیارات کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان وغیرہ میں ادھر لکھا ہے کہ کیسے آپ مانگیں ان سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا ایک نا تھوڑے دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 15 وائفس تھی ہے نا. تو میں جب گوگل وغیرہ میں چیک کرا تو 11 ملتی ہے، اوبویسلی وکیپیڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے نا. تو آپ نے کہا جب ان کی جب وہ دنیا سے گئے ہیں 9 تھی ان کی وائفس ہے نا. تو جب آپ سے وہ کوشچن پوچھ رہا تھا کوئی بندہ، آپ نے کہا ہے کہ ان کی ایک وجہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی کہ بھئی وہ تاکہ ہر قبیلے میں ایسا ہو جائے کہ بھئی وہ ان پہ اٹیک نہ کرے، آؤٹ آف رسپیکٹ، یہ کہ ان کے قبیلے سے ریلیٹڈ ہے نا، شادی ہوئی ہے ان کی. تو عائشہ سے ہی کیوں انہوں نے شادی کری؟ کوئی اور کیوں نہیں انہوں نے مطلب عورت سے شادی کری اس قبیلے کی جو تھی؟ مطلب عائشہ ہی کیوں؟ مطلب عائشہ کوئی ایسی، مطلب عائشہ جو تھے وہ کوئی ایسے پریوار سے بلونگ کرتے تھے کہ ان کا کافی بڑا سٹیٹس تھا، اس لیے کہ ان سے بھی بڑے کوئی پریوار نہیں سے؟ دیکھیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے اسٹیٹس عورت سے شادی کر لو تو اس کے قبیلے والے آپ سے، وہ آپ دیکھیں، آپ اس کے بڑے سے شادی کر لیں یا چھوٹے سے شادی کر لیں، لوگ جو ہے نا اس آپ کو اپنا داماد سمجھتے تھے، اپنا بھائی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عائشہ سے اگر شادی کر لیں تو یہ اس کی کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ، احادیث میں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. حفصہ کے لیے متعلق ہے، عائشہ کے متعلق کوئی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ کیوں عائشہ سے اسپیسیفکلی، کوئی کسی اور لڑکی سے کر لیتے نا. حفصہ کے متعلق ہے، وہ یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے، میں اس کو فل پیج کر دوں. بخاری میں کتاب دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 709 میں، صفحہ نمبر 709 میں یہ حدیث ہے 4005. یہ خود عمر سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ جو میرا داماد تھا، حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا. تو یہ مارتے مارتے پھر رہا تھا. کہتا ہے کہ میں چلا گیا عثمان کے پاس، میں نے عثمان سے کہہ دیا کہ بھائی عثمان، لقیت عثمان ابن عفان، یہ ہائی لائٹ کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں کام دے رہا؟ تو میں گیا عثمان کے پاس، عثمان کھول گیا ہوں نا، ایک منٹ میں اس کو یہ گیا عثمان سے منتیں کرنے لگا کہ بھائی میرے بیٹی کے ساتھ تو شادی کر. اور اس نے وہ نخرے کر رہا ہے کہ چلو میں سوچ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا نا. اس نے جو اس کی بےعزتی کیا کہ سوچ کے بتاؤں گا. ابھی آتا ایک کھول کے دکھا دیتے ہیں آپ. اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو، ایک منٹ میں. اچھا ناظرین، بخاری، آپ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ اس حدیث میں ہم تھے نا، اس حدیث میں کیا ہو گیا بھائی، یہ حدیث ہے بھائی. کہتا میں عثمان کے پاس گیا، عثمان کی میں نے منتیں کی ہیں کہ تو آ کے میری بیٹی بیوہ ہو گئی، اس سے شادی کرو. فعرضت علیہ حفصہ، میں نے حفصہ کو کہا کہ بھائی میری بیٹی ہے، اس سے شادی کر لو. میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اب چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں میری بیٹی جو ہے اس سے شادی کر لو. تو اس نے کہا سانظر فی امری، اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت ہے، میں سوچ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ فلبث لیالی، وہ بہت سارے دنوں سے مجھے جواب نہیں، ایسے مجھے لٹکائے رکھا. فقال قد بدا لی ان لا اتزوج یومی هذا، پھر بہت سارے دن کے بعد عثمان مجھ سے ملا، کہتا نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی. تو اس طرح اس کو ذلیل کیا عثمان نے. پھر یہ چلا جاتا ہے عمر کے پاس، فلقیت ابا بکر فقلت ان شئتک انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ کو چاہیے تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی آپ سے شادی کرا دوں. فصمت ابو بکر فلم یرجع الی شیء، اس نے کوئی جواب ہی نہیں، ایسے خاموش رہا، جواب ہی نہیں دیا بھائی. اس نے بھی اس کو ذلیل کیا. فكنت اوجد مني على فكنت عليه اوجد مني على عثمان، اس پہ تو میں زیادہ غصہ. ابو بکر، عمر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر نے جو مجھے جواب ہی نہیں دیا بھائی، میں نے کہا میری بیٹی سے شادی کرو. بھائی یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے نا، آدمی جاتا ہے پھر مارے پڑتا ہے میری بیٹی سے شادی میں، کوئی اس کو شادی کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ لوگ اس طرح تھے نا. تو یہ بھائی ان کو، یہ لوگ پرابلم ان کا یہ تھا، ان لوگوں کا، یہ ان کو کوئی ان کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا یہ کتاب ہے صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ، مولانا عمر دراز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس نے ترجمہ کیا، جلد نمبر 5. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ حدیث ہے بھائی، عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا جان عمر سے. عمر نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان سے ہوئی ہے، میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں. انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہوئی کہ ابھی میں نکاح نہیں کرنا. اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی چاہو.
لے کے جاؤ اپنی. عمر نے کہا پھر میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی ہے. ان سے بھائی میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں. ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. ان کا طریقہ عمل عثمان سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا. یعنی عثمان سے بھی زیادہ ابو بکر نے عمر کی تذلیل کی. تو بھائی یہ مارے پھر رہے تھے نا, ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسان کیا بھائی, جب بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, خرچہ دے نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. عثمان عمر عائشہ کے لیے یہ روایت نہیں ہے کہ اس لیے کس طرح ہوا ہے. وہ عائشہ بھی طلاق شدہ تھی نا, مطلقہ تھی. عائشہ بھی پہلے اس طرح نہیں تھی کہ وہ اس کی بھی طلاق تھی. میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد, جلد نمبر 8, چاپ دار صادر, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 49 میں ملاحظہ فرمائیے. عائشہ نے جب رسول پاک, یا ابن ابی ملیکہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی خواستگاری کی ہے. عائشہ بلے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انی قد كنت اعطیتها مطعما لابنه جبیر فدعني حتى اصلها منه. ابو عائشہ نے کہا کہ میں نے تو اس کی شادی کرا دی ہے, مطعم کے بیٹے جبیر کو میں نے اس کی شادی کرا دیا. اچھا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کو طلاق لے لوں. فاستسلها منه, پھر اس نے فطلقها, پھر اس نے ابو بکر نے کہا میری بیٹی کو طلاق دے دو. ان لوگوں نے طلاق دے دی. فتزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی عائشہ سے. تو لیکن دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کی جس کا خاوند ہے اس کی رشتہ مانگا. یہ جھوٹ ہے بھائی. تو یہ انہوں نے عائشہ کی عزت بچانے کے لیے ایسے روایت نقل کی. عائشہ اصل میں شادی شدہ تھی, طلاق شدہ تھی, تو اس کی شادی کہیں نہیں ہو رہی تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہی جو حفصہ والا حساب ہے. وَإِلَّا یہ جو روایت ہے اس میں ثابت ہے کہ عائشہ طلاق شدہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ بکر وغیرہ بھی نہیں تھا. عرب چھوڑ دیں بھائی, شادی ہو جائے ایسے ہی چھوڑتے ہیں. اس نے تو چھوڑا تو نہیں ہوگا عائشہ کو, تو پہلے اس کی یہ طلاق شدہ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گرانے کے لیے اور عائشہ کی شان کو بڑھانے کے لیے کہ پیغمبر نے ایک شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے ہاں اس کا رشتہ اس کے والد سے مانگ لو. یہ کوئی ہوتا ہے دنیا میں بھائی؟ اس طرح ہوتا ہے بھائی؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے نا بھائی. اوکے جناب. ہروندر آخری سوال پلیز. مجھے پتا آپ کہیں گے کہ یار پہلے میں نے جواب دے دیا, سو پلیز یار مجھے نا آپ سے عربی اور انگلش میں جواب لینا ہے یہ والا نا, متع کے متعلق صرف قرآن سے. جو قرآن کی وہ آیات آپ کوٹ کرتے ہیں نا جو ہے وہ متع والی, آپ صرف عربی اور انگلش میں ایسا بیان کر دیں کہ کیونکہ جب میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں نا اس ٹاپک پہ تو وہ عربی جانتے ہوتے ہیں آلریڈی, ہے نا, تو وہ مجھے پٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں ویری ایزلی. میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اس کو انگلش عربی میں پڑھ دیں اور اس کو ایسا پروو کر دیں کہ وہ میرج سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کیونکہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرج کی آیات ہے, یہ شادی کی ہے نا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے والی اور اگلی آیات پڑھو تب پتہ چلے گا آپ کو. مطلب جو مولوی مسجد والے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں. دیکھیں بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. So we are going to talk about mut'ah in English. This is Surah An-Nisa, verse number 24. This is a long verse, obviously. A portion of this verse pertains to nikah mut'ah. The mut'ah marriage. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. When you conduct mut'ah, when you carry out the act of mut'ah with women, فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. You must pay them their dues. Pay them whatever you've promised them as their dowry, as their earnings. So the word here is not really dowry. The word here is ujur. Ujur means salary. So it's an act of hiring somebody actually in Quran. It is an act of hiring. So when you hire a woman as a mut'ah, so Quran is very open. Pay them their salaries. The word here is not a dowry. The word here used in Quran is salary. Now, is this mut'ah? So some people will translate this verse in another fashion. They would say, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. When you enjoy a woman, when you take pleasure in her company, then pay them their salary. However, this root verb here, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, this comes from mut'ah. This is a conjugate from mut'ah. The root verb is mut'ah. Now, let's go to some ahadith. The hadith enunciate that what's meant by this verse is mut'ah. This is al-Mustadrak al-Sahihain Hakim al-Nayshaburi, volume number 2, published in Darul Fikr at year 2009. Here we go. Page number 420, hadith number 3242. Dhahabi says this hadith is sahih ala shart Muslim. Hakim also says this hadith is sahih on the shart of Muslim. سمعت أبا نضرة. Abu Nadra says قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال Ibn Abbas, I recited this verse in the presence of Ibn Abbas. Ibn Abbas said, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. He said there's another portion of this verse that has been discarded by Sahaba, by Zayd ibn Thabit and those people. The way Allah revealed this verse was in the following fashion. When
you do mut'a with a woman until a set period of time. Until a set period. So the word set period, set duration, that was part of the verse. فَقُلْتُ مَا نَقْرَأُهَا كَذَلِكَ. This verse is sahih on the short of Muslim. I said, no, this is not how we recite the verse in the Noble Quran. He said, وَاللَّهِ لَأَنزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ. Allah Ta'ala, I take an oath by Allah, that Allah revealed this verse this way. And this has been mentioned in many, many books of hadith and tafsir. So I don't want to repeat that. This is the book of Al-Jami' li Ahkam al-Quran lil-Qurtubi, volume number 5, a very famous tafsir by Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. This is page number 129. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. So what is the meaning of this verse? فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. He said that some scholars have mentioned that this is انتفعتم وتلذذتم. It means just pleasure. When you enjoy the company, when you take sexual pleasure in the company of a woman, pay her dues, pay her salary. When you do a nikah, full nikah, when you do, that's one opinion. The other opinion, وَقَالَ الْجُمْهُورِ, however, the vast majority. So that opinion, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, istimta' over here means what? Means enjoying, taking pleasure. That is a shadh, that's a rare, that's a minority opinion. The popular opinion, the opinion of the vast majority, المراد نكاح المتعة. This متعة, نكاح of متعة. So وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير. Abdullah ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, and Sa'id ibn Jubayr, they used to recite this verse in the following fashion: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. So, and there are many other verses in the Noble Quran. In Hadith, if you want me to show you in Hadith, نكاح المتعة, Sahih Muslim. But before I show you Sahih Muslim, let me show you something about the house of Abu Bakr. आपको मजा आ जाएगा भाई, ठीक है ना भाई? उर्दू समझने वालों को अच्छी तरह मजा आ जाएगा. And then I'll go back to English. पहले जो है ना, हम उर्दू में तर्जुमे के साथ दिखा देंगे. ये अबू दाऊद तयालिसी की, अबू दाऊद सुलेमान तयालिसी की किताब है, मुस्नद अबू दाऊद. ये जिल्द नंबर 2 है, छाप प्रोग्रेसिव बुक्स लाहौर में छपी है, ठीक है ना भाई, 2014 में. यहाँ पर मुलाहिजा फरमाई, हजरत मुस्लिम कुर्री फरमाते हैं कि हम हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के पास आए. यानी कुछ सहाबा चले गए किसके पास? आयशा की बड़ी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर, आयशा के अबू बकर की बड़ी बेटी के पास. हमने उनसे औरतों के साथ मुतआ के मुतालिक पूछा, हम औरतों के साथ मुतआ करना चाहते हैं, इसका क्या हुक्म है? तो उन्होंने फरमाया, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में करवाती थी. करवाती थी, इनको उर्दू पढ़ना आता है ना, करवाती थी, उन्होंने खुद काम करवाती थी. तो अबू बकर के जो घर वाले हैं ना, ये करवाती थी, अबू बकर की बेटियां वगैरह, क्योंकि ये नहीं कहते मैं करवाती थी, कहता था हम करवाती थी ना. तो इसकी बहन है, पूरा खानदान, ये तो खानदान ही ऐसा था ना, मैंने जो आपको बताया था ना, चकला वगैरह इनका. We go back to English. Musnad Abu Dawud Tayalisi, Kitab Dar al-Hijr, volume number 3, published in 1999, Dar al-Hijr. Look, ما روت أسماء بنت أبي بكر. أسماء ने क्या रिवायत किया? What has Asma narrated from the Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslim al-Qurri says, okay, footnote number 3, hadith on Sahih. Hadith is valid. We went to Asma bint Abi Bakr and we asked her about mut'atin nisa. We asked her about doing mut'a with women. فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. She said, we used to do this all the time. Very common. We used to do it all the time at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, now we go to Muslim. This is Sahih Muslim. Sahih Muslim, Kitab Darul Fikr, published in Darul Fikr at year 2010. Babu Nikah al-Mut'ah, Kitab al-Nikah. Look at the first hadith. Abdullah ibn Mas'ud says that they used to do. Rasul sallallahu alayhi wa sallam allowed us أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل, that we do nikah with women for a set duration of time with an expiry date. ثم قرأ عبد الله, then Abdullah ibn Mas'ud recited this verse. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. O believers, do not make that which is pure, that which is clean, that which is sacred, and Allah has made it pure for you, permissible for you. Do not make it forbidden for yourself. Do not make it haram for yourself. So obviously, okay, and there are many other hadith in this chapter on the same subject. Okay, Mr. Arvinder. So yeah, okay, bye. Okay, thank you, sir. Allah aapko jazaak khair. Thank you. May Allah bless you.
اب کون ہے ساڑھے کول جی کالر کون ہے جناب؟ اوئے ہوئے یہ شیخ صاحب کون ہے بھائی؟ نعمان نیّر الچھاوی بلاچوی